اچھا میں اس کتاب کی طرف واپس آتا ہوں، کچھ روایات بحار الانوار صاحب کی خدمت میں پیش کروں۔ میرے محترم ناظرین، یہ میرے ہاتھ میں بحار الانوار ہے، مجلد نمبر 39۔ اس میں بہت سارے مختلف ابواب ہیں۔ کتاب معرفت امیر المؤمنین علیہ السلام، کتاب تاریخ امیر المؤمنین علیہ السلام میں جو کئی مجلدات پہ مشتمل ہے۔ بحار الانوار میں یہ انہی مجلدات میں مجلد نمبر 39 ہے۔ اس میں سے کچھ روایات میں نے انتخاب کیا، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے بحار الانوار، مجلد نمبر 39۔ ملاحظہ فرمائیے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں پر باب ہے 76، باب ہے 76، باب حب الملائکہ و افتخارہم بخدمتہ صلوات اللہ علیہ وعلیہم اجمعین۔ ملائکہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اور ملائکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں، اور ملائکہ اس بات پہ فخر، ان کا فخر ہے کہ ہم امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اس بات پہ بہت روایات تو بہت زیادہ ہے۔ یہ حدیث حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء طاہرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا معاشر الناس والذی بعثنی بالنبوہ واصطفانی علی جمیع البریہ۔ اے لوگو، اس رب کی قسم جس نے مجھ احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، واصطفانی علی جمیع البریہ، اور تمام خلائق پر، ما یرا و ما لا یرا پر، ظاہر و باطن پر، زمین و آسمان کے سکان پر، اس سب پر مجھے چنا ہے، مجھے استفاء کیا ہے، مجھے برتری دی ہے، اس رب کی قسم۔ ما نصبت علیا علما لامتی فی الارض حتی نوہ اللہ باسمہ فی السماوات۔ میں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو جو یہاں پر آپ پر امام نصب کیا ہے، اپنا خلیفہ نصب کیا ہے، اپنا جانشین نصب کیا ہے، میں نے اس سے پہلے کہ میں ان کو امام نصب کروں، اس سے پہلے کہ میں ان کو خلیفہ نصب کروں، اس سے پہلے کہ میں ان کو تاج امامت پہنا دوں، ما نصبت علیا علیہ السلام علما لامتی فی الارض حتی نوہ اللہ باسمہ فی سماواتہ واوجب ولایتہ علی ملائکہ۔ اس سے پہلے کہ میں ان کو تاج امامت پہناؤں اور ان کو تخت خلافت میں بٹھاؤں اور ان کو اپنا خلیفہ، اپنا وصی کہلواؤں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر نوہ اللہ باسمہ فی سما، پورے آسمان میں اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی آواز، اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرمان پورے آسمانوں میں گونجی۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے نام کے ساتھ وَأَوْجَبَ وِلَایَتَهُ عَلَى مَلَائِكَةٍ، اس سے پہلے کہ غدیر خم پر میں ان کے امامت کا اعلان کروں، اللہ نے مجھ سے پہلے آسمانوں پر سب ملائکہ پہ واجب کیا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت، یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام کی بادشاہی، امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہنشاہی، امیر المؤمنین علیہ السلام کی قیادت، امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت اللہ، آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے سب ملائکہ پہ واجب فرمایا۔ ملاحظہ فرمائیے، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان الملائکہ تتقرب الی اللہ بمحبتہ، ملائکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت کو عبادت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کو مزید راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تقرب الی اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کو مزید راضی کیا جائے، اللہ کی جانب سے مزید ثواب اور تفضل اور احسانات کے انسان کیا ہو جائے؟ مستحق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تو کوئی چیز دور تو نہیں ہے کہ انسان اس قریب تر ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اگر راضی ہوتا ہے تو یہ قرب الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم پہ زیادہ سے زیادہ ثواب، اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ فضل، اللہ تعالیٰ بلند مقامات انسان کو یا ملائکہ کو جو بھی ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ تو ملائکہ کے لیے جو سیڑھی ہے تقرب کا اور علو مراتب کا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کسب کرنے کا اور بلند درجات پہ حائل ہونے کا، وہ کیا ہے؟ محبت امیر المؤمنین علیہ، کہ زیادہ سے زیادہ محبت کیا جائے، زیادہ سے زیادہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ محبت کیا جائے، دل سے، لسان سے، عبادت میں، عمل میں، ہر لحاظ سے امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کیا جائے۔ ملاحظہ فرمائے اس کے بعد جو حدیث ہے، جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں قال استبشرت الملائکہ یوم بدر وحنین بکشف علی الاحزاب عن وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فمن لم يستبشر برؤیت علی علیہ السلام فعلیہ لعنت اللہ اذ تبشرت الملائکة یوم بدر وحنین بکشف علی۔ یہ حدیث جو ہے جابر، ظاہر میں جابر کا ہے، لیکن جابر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ دیکھیں غزوہ بدر، غزوہ احزاب، یہ جو اور جو دوسرے جو احد وغیرہ کہتے ہیں، اس میں دیکھیں مسلمانوں کے پاس سلاح نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ کفار کے پاس بڑا اسلحے سے لیس آتے تھے، لوہے میں لیس، مسلمانوں کی تعداد کم، کفار کی تعداد زیادہ، مسلمان جو تھے حقیر لوگ تھے، غلام تھے، فقیر لوگ تھے، کفار جو تھے وہ سب سردار، سب جنگجو، عرب کے ہیرو، دلیر افراد ان کے لشکر میں۔
تو ان کے جو صفوف بنتے تھے اور مسلمانوں کے صفوف بنتے تھے نا، ان میں بڑا فرق ہوتا تھا. کفار کا صف، اس کے صف اگر دیکھیں وہاں پہ بڑا زرق و برق ہے، وہاں پہ بڑی رونق ہے، وہاں پہ مختلف اسلحے ہیں، وہ سب لوہے میں لیس ہیں، بہترین سواریاں ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں. ٹھیک ہے. مسلمانوں کی طرف دیکھتے تھے کہ وہ بہت ہی چھوٹا لشکر، فقیر، نہ سلاح، کچھ بھی نہیں ہے. تو لیکن جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشکل کشا حملہ کرتے تھے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جب لشکر کفار پر ان کے صفوف پہ حملہ کرتے تھے تو ان کا لقب کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ان کا لقب مبارک ہے غضنفر، شیر. ان کا لقب مبارک ہے صفدر. صفدر کس کو بولتے ہیں؟ صفوں کو پاڑنے والا. تو ایسا ہوتا تھا کہ ان کے صفوں کو توڑ دیتے تھے، ان کے صفوں کو بالکل. یہ ایک دفعہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا جب حملہ ہوتا تھا جیسے ان پہ کوئی بہت بڑا اللہ کی جانب سے عذاب نازل ہوئی ہے. ان کے کچھ تھوڑی عرصے میں ان کے جو سردار ہوتے تھے وہ سب مٹی میں گرے ہوئے ہوتے. سر ان کا قلم، بازو ان کا نہیں ہے، پیر ان کا نہیں ہے. وہ ایک ہی وار میں کئی کافر کو جہنم حاصل کرتے تھے. کسی کو سائڈ سے مارا تو کمر میں 2 حصے ہو گئے، کسی کو اوپر سے مارا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام میں تو سر سے کمر تک 2 شق ہو گئے. تو ان کے لشکر جو تھے تھوڑی ہی لمحے میں کیا ہوتا تھا؟ تھوڑی ہی لمحے میں ان کا لشکر جو ہے بالکل ان کے صفوف سب ختم ہو چکے ہوتے ہیں، ان کا زرقبر ختم ہو چکا ہوتا، ان کے جھنڈے زمین پہ گرے ہوتے تھے. اور ان کے جو مغرور سردار ہوتے تھے جو جنگ سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجو کرتے تھے، گالی دیتے تھے وہاں سے، وہ سب مٹی میں گرے ہوئے ذلیل کتے کی طرح جہنم واصل ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ کس کی بدولت ہوتی تھی؟ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی شجاعت اور دلیری. اور ملائکہ جب اس کو دیکھتے تھے تو ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے تھے. ملائکہ ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے تھے کہ آ گیا اللہ کا شیر، آ گیا اللہ کی جانب سے اللہ کا تلوار، آ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشکل کشا، قرآن و سنت کا مشکل کشا، وحی نبوت کا پروٹیکٹر اور وحی نبوت کا شیر جاں اور شہنشاہ آ گئے. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ملائکہ ایک دوسرے کو بشارت دیتے تھے کہ دیکھیں کہ ان کے بدولت قرآن بچ گیا، رسول نبوت بچ گئی ہے، اسلام بچ گیا، زمین پر اسلام بچا ہے، توحید بچا ہے. تو فمن لم يستبشر برؤية علی علیہ السلام فعلیہ لعنت اللہ. ملائکہ ایک دوسرے کو بشارت دیتے تھے تو جو امیر المؤمنین علیہ السلام کا نام سن کر وہ خوش نہ ہو جائے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل سن کر خوش نہ ہو جائے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. جب ملائکہ کی یہ حالت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل سنا کر، ان کے خوشخبری سنا کر ایک دوسرے کے دل خوش کرتے ہیں، تو لوگ اگر یہ نہ کریں تو ان پہ اللہ کی لعنت. ملاحظہ فرمائیے یہ حدیث ہے کتاب اعمالی سے روایت کرتے ہیں سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا علی انت اخی وانا اخوک انا المصطفى للنبوة وانت المجتبى للامامة. یا امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ انت اخی وانا اخوک، آپ میرے بھائی ہیں میں آپ کا بھائی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی انت اخی، آپ ہی میرے بھائی ہیں اور میں آپ کا دنیا میں بھی، آپ میرا بھی ایک بھائی، آپ کا بھی ایک بھائی، آپ میرے بھائی ہیں میں آپ کا بھائی ہوں. بلے انا المصطفى للنبوة وانت المجتبى للامامة، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کے لیے چنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو امامت کے لیے چنا ہے. یا وانا صاحب التنزیل وانت صاحب التأویل، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قرآن نازل کی ہے اور اس پورے قرآن کا علم صرف اور صرف آپ کے پاس ہے، قرآن کی تعویل صرف آپ کے پاس ہے. وانا وانت ابوا هذه الامة، میں اور آپ اس امت کے 2 باپ ہیں، 2 والد ہیں. وبالوالدین احسانا. یا علی انت وصی وخلیفتی ووزیری ووارثی وابو ولدی، یا امیر المؤمنین علیہ السلام آپ میرے وصی ہیں، آپ میرے خلیفہ ہیں، آپ میرے مشکل کشا ہیں، آپ میرے وارث ہیں اور آپ میرے اولاد کے والد گرامی آپ ہیں. شیعتک شیعتی یا امیر المؤمنین، آپ کے شیعہ جہاں بھی ہوں، ہندوستان میں ہوں، پاکستان میں ہوں، چائنا میں ہوں، امریکہ میں، یورپ میں، افریقہ میں، جہاں بھی ہوں، آپ کے شیعہ میرا شیعہ. وہ انصارک انصاری یا امیر المؤمنین، جو آپ کی نصرت کرے اس نے میری نصرت کی ہے. آپ کے انصار میرے انصار ہیں. وہ اولیاء کا اولیاء یا امیر المؤمنین، آپ کے اولیاء، آپ کے چاہنے والے وہ میرے چاہنے والے ہیں، آپ کے انصار میرے انصار ہیں. وہ اعداؤک اعدائی، اور جو آپ سے دشمنی کرے اس نے مجھ سے پہلے مجھ سے دشمنی کی ہے، آپ کے دشمن میرے دشمن ہیں. یا علی وانت صاحب الحوض غدا، یا امیر المؤمنین حوض کوثر کے مالک، روز قیامت حوض کوثر، جہاں پر وہ حوض کوثر پہ جو آتا ہے اسی کا نجات ہوتا ہے، کسی اور کی نجات نہیں ہوتی، کسی اور نبی کا حوض کوثر نہیں ہے، صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر ہے. میرے حوض کوثر کے مالک، میرے حوض کوثر کے صاحب اختیار آپ ہیں.
وانت صاحبی فی المقام المحمود، مقام محمود پر جب میں اپنی امت کے گناہ گاروں کا شفاعت کروں گا میرے ساتھی میرا ہمنشین آپ ہیں۔ وانت صاحب لواء فی الآخرہ کما انت صاحب لواء فی الدنیا، جیسے دنیا میں آپ میرے علم بردار ہیں، جیسے دنیا میں میرا علم میرا لواء آپ کے ہاتھ میں ہے، یوم قیامت لواء الحمد میرا علم آپ کے ہاتھ میں، قیامت کے دن بھی آپ میرے علمدار ہیں۔ لقد سعد من تولاک وشقی من عاداک، یا امیر المؤمنین سعید خوش قسمت خوش نصیب وہ ہے جو آپ سے محبت کرے، اور بد قسمت وہ ہے، اور شقی وہ ہے، اور بد نصیب وہ ہے جو آپ سے دشمنی کرے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ بِمَحَبَّتِكَ وَوِلَایَتِكَ، یا امیر المؤمنین ملائکہ مقربین اللہ کی عبادت کس طرح سے کرتے ہیں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت سے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی مودت سے، دل میں محبت لسان میں محبت۔ شیعوں کے لیے ملائکہ استغفار کرتے ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اللہ وہ ملائکہ نصرت کرتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے، اور ملائکہ آتے ہیں شیعوں کے مجالس میں، اور شیعوں کے احادیث میں ملتا ہے، یہ اس حدیث میں نہیں دوسرے احادیث میں اگر میں وہ بیان کروں کہ جہاں پہ فضل اہل بیت علیہ السلام پایا جاتا ہے ملائکہ آ جاتے ہیں وہاں پر، اور وہ وہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں، اور وہاں سے وہ خوشبو کسب کرتے ہیں، ان کو بڑا لطف آتا ہے ملائکہ کو، اور وہ پھر دوسرے ملائکہ آتے ہیں جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے، دوسرے ملائکہ آتے ہیں اس ملائکہ سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں تھے کہ آپ سے ہمیں وہ خوشبو آتی ہے، ہمیں آپ سے وہ عطر آتا ہے، وہ خوشبو آتی ہے کہ ہم نے ایسے خوشبو تو جنت میں بھی نہیں دیکھا ہے، یہ کون سی خوشبو ہے؟ تو وہ ملائکہ جو زمین سے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ایک زمین پہ گئے تھے، وہاں پہ ایک چھوٹا سا مجلس تھا، ایک چھوٹا سا محفل تھا، وہاں پہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل کا ذکر، ہمیں وہاں اس مجلس میں اس محفل سے خوشبو لگی ہے۔ ملائکہ کہتے ہیں اب ہم وہی مجلس چاہتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ وہ ملائکہ کہتے ہیں وہ مجلس تو ختم ہو گئی اب نہیں ہے، کہتے ہیں وہ جگہ ہمیں بتا دو، وہ جگہ ہمیں سنا دو، ہم جاتے ہیں وہاں پہ ضرور اس جگہ میں ابھی تک وہ خوشبو ہوگی جو آپ کو لگی۔ تو پھر وہ ملائکہ اس سے ایڈریس لیتے ہیں، اب مجلس ختم ہو چکی ہے، محفل ختم ہو، وہ ملائکہ آتے ہیں اس جگہ سے اس مقام سے قصبے عطر خس میں خوشبو کرتے ہیں ملائکہ، وہ خوشبو جو جنت میں بھی نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ لتتقرب الی اللہ تقدس ذکرہ بمحبتک وولایتک، اب ملائکہ اللہ تعالیٰ سے تقرب مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے مستحق بنتے ہیں، کس طریقے سے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت سے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی مودت سے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی بادشاہی کا اقرار کرنے سے کہ وہ زمین کے بھی بادشاہ ہیں، آسمان کی بھی بادشاہ ہیں، انسانوں کی بھی بادشاہ ہیں، ملائکہ کی بھی شہنشاہ ہیں۔ وَإِنَّ أَهْلَ مَوَدَّتِكَ فِي السَّمَاءِ وَإِنَّ أَهْلَ وَاللَّهِ إِنَّ أَهْلَ مَوَدَّتِكَ فِي السَّمَاءِ لَأَكْثَرُ مِنْهُمْ فِي الْأَرْضِ، یا امیر المؤمنین آپ سے محبت کرنے والے آسمانوں میں بہت زیادہ ہے زمین کے مقابلے میں، آسمانوں میں آپ سے محبت کرنے والے بہت زیادہ ہیں زمین کے مقابلے میں۔ یا علی انت امین امتی وحجت اللہ علیہا بعدی، یا امیر المؤمنین آپ اس امت پر میرے بعد قرآن کے امانت دار آپ ہیں، سنت کے امانت دار آپ ہیں، حلال و حرام کے امانت دار آپ ہیں، سنن و احکام کے، اخبار ما کان و ما یکون، علم نبوت علم رسالت کے امین آپ ہیں، اور آپ اس امت پہ اللہ کے حجت ہے میرے بعد۔ قولک قولی و امرک امری و طاعتک طاعتی، یا علی سلام اللہ علیہ آپ کے جملے میرے جملے ہیں، آپ کی بات میری بات، آپ کا سخن میرا سخن ہے، آپ کا حکم میرا حکم ہے، آپ کا نہیں میرا نہیں ہے۔ وطاعتک طاعتی وزجرک زجری، آپ کی طاعت میری طاعت ہے، اور آپ کا نہیں میری نہیں ہے۔ ونہیک نہی ومعصیتک معصیتی، اور آپ کی نافرمانی میری نافرمانی ہے۔ وحزبک حزبی وحزبی حزب اللہ، اور آپ کے چاہنے والے میرے چاہنے والے، اور میرے چاہنے والے اللہ کے چاہنے والے، آپ کے فضائل پر ایمان رکھنے والے مجھ پر ایمان رکھنے والے، اور مجھ پر ایمان رکھنے والے ہی اللہ کے پر ایمان رکھنے والے۔ ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون، اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ولی سمجھے، ان سے محبت کرے، اس پہ لازم ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا ولی سمجھے، اور صرف اللہ کا گروہ جو ہے وہی اہل نجات ہیں، باقی اہل نجات نہیں ہے۔ کتاب علل الشرائع اور کتاب اعمالی میں روایت ہے ابو ہریرہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ پہ گئے، امیر المؤمنین علیہ السلام کو ساتھ نہیں لے کے گئے، امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا مدینے پر،
جب واپس آئے تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 حصے دے دیے غنائم میں۔ تو صحابہ نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ، امیر المؤمنین علیہ السلام تو ہمارے ساتھ تھے ہی نہیں، وہ تو ہمارے ساتھ تھے ہی نہیں، ان کو کیوں آپ نے دیا ہے 2 حصے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاشر الناس ناشدتکم باللہ وبرسولہ الم تروا الی الفارس الذی حمل علی المشرکین من یمین العسکر فحرمهم ثم رجع الی فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ان لی معک سہما وقد جعلته لعلی بن ابی طالب علیہ السلام وهو جبرائیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ اتنی جلدی بھول گئے، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ لشکر کے دائیں جانب سے ایک شہسوار آیا، جنگ میں تھے ہم، لشکر کے جانب سے ایک شہسوار آیا، اس نے کفار کے لشکر پہ حملہ کیا، کچھ کفار کے صفوف کو اس نے توڑا ہے، کفار کے صفوف کو اس نے مٹی میں ملایا ہے، اور وہ واپس آیا ہے اور اس نے مجھے خطاب کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس جنگ میں شامل تھا، میرا حصہ بنتا ہے، میرا حصہ جو ہے تقدیم کرو، کس کو؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ تم جانتے ہو اے میرے صحابہ وہ کون تھے؟ صحابہ کہتے ہیں نہیں معلوم کون تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا خادم جبرائیل امین علیہ السلام۔ پھر اے جمع صحابہ، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ جنگ میں بائیں جانب سے بھی ایک شہسوار آیا، اس نے کفار کے صفوف پہ حملہ کیا ہے، کفار کے صفوف کو خاک میں ملا دیا ہے، اور حملے کے بعد جنگ و جہاد کے بعد واپس آیا اور مجھ سے خطاب کیا کہ یا رسول اللہ میرا بھی اس جہاد میں سہم بنتا ہے۔ میں نے اپنے سہم کس کو دے دیا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو دے دیا۔ اے جمع صحابہ جانتے وہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا نہیں معلوم ہمیں وہ کون تھے۔ فرمایا کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا شیعہ اور خادم حضرت میکائیل علیہ السلام۔ ان لی معک سہما وقد جعلته لعلی بن ابی طالب علیہ السلام هو میکائیل فواللہ ما دفعت الى علی الا سهم جبرائیل والمیکائیل علیہم السلام فکبر الناس باجمعین۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو جو 2 حصے دیے ہیں میں نے ان کا حق دیا۔ جہاد میں جبرائیل اور میکائیل شامل تھے، انہوں نے اپنا حق ہدیہ کیا ہے اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے سرور پر امیر المؤمنین علیہ السلام کو، تو میں نے ان کو جبرائیل اور میکائیل کا حق دیا ہے۔ تو سب صحابہ نے اس وقت تکبیر کہا تھا، اور یہ تفسیر فرات کوفی میں بھی ہے۔ یہ دوسرا واقعہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ بڑا مشہور واقعہ جنگ بدر کا ہے۔ جنگ بدر میں یہ ہوا تھا میرے محترم ناظرین کہ مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا جنگ بدر میں، اور وہ رات جو جنگ سے پہلے والی جو رات ہے، بہت سردی کا سرد رات تھی، اور اس میں بہت ہی سرد ہوا چل رہی تھی، اور کفار پہلے آئے تھے، ان کے پاس پانی کا کنواں جو تھا بدر میں، وہ کفار کے لشکر کے بالکل وسط میں تھا۔ کفار اب نے پانی کے کنویں پہ قبضہ کیا تھا، اور ابھی جنگ شروع نہیں ہوتے وہ پہلے پہنچ گئے تھے۔ پانی کا جو کنواں تھا بالکل ان کے لشکر کے وسط میں پڑا تھا، مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تو پانی نہیں، پانی کہاں سے آپ کے لیے لے کے آئے، چھوڑ دیں ایسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ پانی لے کے آؤ، کوئی کڑا نہیں ہوا کہ میں پانی لاؤں گا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ میں لے کے آؤں گا۔ رات ہے اور سب سے قریبی جو شخص ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو بیٹے کی طرح ہے، بھائی کی طرح ہے، نور عین ہے، تاج سر ہے، روح ہے، بین جنبی ہے، وہ کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ یہ کفار کے لشکر کے بالکل وسط میں پانی میں کنویں میں اتر گئے۔ اگر کفار کو پتہ چل جاتا نا کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں تو لازمی بات ہے ان کے لیے تو لاٹری ٹکٹ تھا کہ ان کو شہید کر رہے ہیں۔ وہاں سے پانی نکالا ہے، جب واپسی پہ آئے ہیں تو بہت سرد ہوا چلی ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام بیٹھ گئے۔ سردیوں کی حالت میں سرد جو ہوا چلتی ہے وہ انسان کو بہت بہت اذیت کرتی ہے، بہت شدید جو سرد ہوا آتی ہے۔ دوبارہ کھڑے ہو گئے، دوبارہ کچھ قدم چلیں، پھر سرد ہوا آئی ہے، تیسری دفعہ چلیں، پھر سرد ہوا آئی ہے۔ پانی لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ پانی آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی سلام اللہ علیہ اتدری ما کان ذاک، وہ 3 مرتبہ جو ہوا چلی ہے وہ کون تھے؟ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی وہ کون تھے؟ ذاک جبرائیل فی 1000 من الملائکہ وقد سلم علیک وسلموا ثم مر میکائیل فی 1000 من الملائکہ فسلم علیک وسلموا ثم مر اسرافیل فی 1000 من الملائکہ فسلم علیک فسلموا۔ وہ 3 دفعہ جو ہوا چلی ہے وہ ملائکہ کے لشکر تھے۔ ملائکہ کے لشکر آپ کے پاس آتے تھے، آپ کی طواف کرتے تھے، آپ پانی لے کے آ رہے تھے، ملائکہ کے لشکر جو آتے تھے ان کے وہ آپ کے پاس سے جب گزرتے تھے تو ان کے پروں سے بہت تیز سرد ہوا آتی تھی، اور وہ پہلی جو ہوا آئی ہے وہ جبرائیل علیہ السلام تھے 1000 ملک کے ساتھ۔ جبرائیل وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے نوکر کے جیسا سر جھکا کر آپ کو سلام دیا، اور ملائکہ کے صفوف نے آپ کو سلام۔ اس کے بعد آپ کچھ قدم چلے ہیں تو پھر میکائیل علیہ السلام 1000 ملائکہ کے ساتھ آئے، سر جھکا کر اپنے آقا کو سلام دیے۔ ملائکہ کے صفوف نے، میکائیل کا کمان میں جتنے ملائکہ تھے انہوں نے آپ کو سلام دیا، اور اس کے بعد آپ کچھ قدم چلیں پھر اسرافیل علیہ السلام آئے، انہوں نے سر جھکا کے سلام دیا آپ کو۔ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی یا امیر المؤمنین سب صحابہ ایک پانی کا ایک قطرہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے کے لیے حاضر نہیں تھے. آپ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکل کشا. تو اسرافیل علیہ السلام نے عاجزی کے ساتھ اپنے سردار کو سلام دیا. ان کے لشکر والوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کو سلام دیا. اگلا والا روایت دیکھ لیں میرے محترم ناظرین. تفسیر علی بن ابراہیم قمی سے جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما وجہت علیا قط فی سریۃ الا ونظرت الى جبرائیل فی 70,000 من الملائکہ عن یمینہ وإلى میکائیل عن یسارہ فی 70,000 من الملائکہ. جب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام کو جنگوں پہ بھیجتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ جبرائیل بھی آئے ہیں اپنے ملائکہ کے ساتھ. 70,000 ملک کے ساتھ ملائکہ کے صفوف ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے دائیں ہاتھ. اور یہ بہت زیادہ احادیث میں ہے یہ مطلب کہ جب وہ جنگوں میں چلتے تھے تو جبرائیل دائیں ہاتھ پہ ہوتے تھے, میکائیل بائیں ہاتھ پہ ہوتے تھے. یا سبحان اللہ. میں نے دیکھا جب بھی میں نے دیکھا ان کو کہ وہ جنگ پہ جا رہے ہیں تو یہ میں نے منظر دیکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے آقا اپنے مولا کے ساتھ ان کے دائیں قدم 70,000 ملائکہ کے ساتھ چل رہا ہے اور ان کے بائیں طرف میکائیل علیہ السلام ہے 70,000 ملک کے ساتھ. وَإِلَى مَلَكَ الْمَوْتِ أَمَامَهُ. اور میں دیکھ رہا ہوں ہمیشہ کہ وہ جب جنگ پہ جاتے ہیں تو ملک الموت فرشتے مرگ جو ہے اینجل آف ڈیتھ ان کے سامنے چل رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. وَإِلَى صَحَابَةٍ تَظِلُّهُ حَتَّى يُرْزَقُ حُسْنَ الظَّفَرِ. اور ان کے سر پر ہمیشہ بادل سایہ ڈالتا ہے جب تک جنگ ہوتی ہے, جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو فتح و نصرت پیروزی عطا کرتا ہے. کتاب بصائر الدرجات اور یہ مختلف کتب میں موجود ہے کہ جو شورا ہوا تھا عثمان کا, عمر اہل شورا سے امیر المؤمنین علیہ السلام نے بہت سارے باتیں خطاب کی تھی. ایک جملہ یہی تھا قال نبی جعفر علیہ السلام, ہمارے مولا حضرت امام باقر علوم الرحمن علیہ السلام نے فرمایا قال امیر المؤمنین علیہ السلام بعد قتل عثمان حين ناشد القوم. جب عثمان معاف کیجیے گا یہ عثمان کے مقتل کے بعد ہے, عثمان کے مقتل کے بعد اس روایت میں یہ ہے, یہ دوسری روایت میں عمر کے مقتل کے بعد. حدیث مناشدہ میں فرمایا نشدتکم اللہ هل فیکم احد سلم علیہ جبرائیل و میکائیل و اسرائیل فی 3,000 من الملائکہ یوم بدر غیری قالوا اللہم لا. صحابہ سے خطاب کیا آپ میں سے کون ایسا ہے کہ جنگ بدر میں جبرائیل آئے نوکر کی طرح 1000 ملک کے ساتھ سلام کیا, میکائیل آئے 1000 ملک کے ساتھ سلام کیا, اسرائیل 1000 ملک کے ساتھ آ کر سلام کیا, میرے علاوہ کوئی ہے اس دنیا میں کوئی صحابی کوئی اہل بیت علیہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی کہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہو؟ صحابہ سب نے عرض کیا کہ نہیں, اللہ کی قسم آپ کے علاوہ کوئی نہیں, یہ فضیلت صرف آپ کی ہے.